ہر انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر غم اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر دل اس کا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اگر کوئی دعا تمہاری قبول ہونے میں وقت لے رہی ہو تو مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دعا اللہ سے فوری قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یوں بولو، اے اللہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو جان لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جان لو کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، اس انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو جب تم غم سے نڈھال ہو جاؤ یا پھر امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہوں یا پھر صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ سنو، تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو، وہی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا فوری قبول فرما لیتا ہے؟ وہ لوگ جو کثرت سے استغفار پڑھتے ہوں اور درود پاک پڑھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا فوری قبول فرما لیتا ہے۔ جب تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اسی وقت آنسوں سے اللہ سے دعا مانگو تو وہ دعا اللہ سے فوری قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ سنو، اگر زندگی میں پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں اور دعائیں بھی تمہاری قبول نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوری قبول فرماتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کی درخواست کر رہا ہو تو یہ ایک بڑی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہوتا ہے۔ سنو، اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا۔ اس دعا کا سفر تب تک چلائے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ جب تم بار بار اللہ سے شدت سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں بہتری کی گنجائش نکال ہی لیتا ہے، پھر چاہے وہ چیزیں ہوں یا کھوئے ہوئے لوگ، سب واپس مل جاتے ہیں۔ جان لو کہ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون ہوتا ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات اور تمہاری مصیبتوں میں دعا قبول کر لے تو تم اچھے اوقات میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی نواز دیتا ہے جو اس سے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے وہ تب ہی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ یہ دعائیں بھی کتنی پیاری چیز ہوتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر طے کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر جب واپسی کا سفر کرتی ہیں تو قبولیت لے کر ہی طے ہوتا ہے۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا جائے گا وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ بس تم اپنی ہر چاہت، اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر کے تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے کامنٹس میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا، میری ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ان کی مانگی ایک ایک دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔